ہم بلا کسی تمہید کے ہمارے معزز مہمان خصوصی ہمارے درمیان موجود ہے حضرت والا حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی۔ ہر زمانے میں علماء موجود رہتے ہیں جو اللہ رب العزت ان سے کام لیتا رہتا ہے، جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے حضرت کو ایسا ملکہ دیا ہے کہ بے بات اور دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہیں۔ کسی کی آپ کو لومت لائم کی آپ اس کی وہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے نعمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو علماء کرام کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میں حضرت والا سے درخواست کروں گا، حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب سے، کہ وہ آئے اور اپنے خصوصی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ہم لوگ اللہ کی فضل و توفیق سے اللہ کے گھر میں مکتبے کے لیے تجوید قرآن کے سالانہ جلسے میں جمع ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے تقریباً تحقیق کرتے ہوئے اس مدرسے کی اس مکتب کی کارگزاری، بچوں کے پروگرام، ان کی تقریریں، ان کی نعتیں، ان کی قراتیں اور ان کی معصوم زبانوں سے ان کی بہت سی باتیں سنتے ہیں جسے ہم نے رات کو سماعت فرمائی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی باتیں انہوں نے ہمیں سنائی ہے، بتائی ہے، ہماری زندگی کو درست کرنے کے لیے وہی کافی ہے۔ ان بچوں نے جو اپنا دینی پروگرام پیش کیا ہے، حقیقت میں یہ دینی پروگرام اگر زندگی میں آ جائے، ان بچوں کی زندگی میں آ جائے، بڑوں کی زندگی میں آ جائے، تو یہ جو مدارس و مکاتب کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بچوں نے تو طوطے کی طرح پہلے رکھا ہے، ان کو طوطے کی طرح رکھایا گیا ہے، انہوں نے یہاں آ کر کے طوطے کی طرح سنا دیا۔ لیکن اس میں اگر آپ اپنا تعاون ساتھ یہ پیش کریں کہ جو چیزیں بچوں نے مکتب میں پڑھی ہیں، رٹی ہیں، ان کو زبانی یاد کرائی گئی ہیں، ان کو اگر ہم ماحول میں، ان کو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بھی رواج میں، ان سنتوں کو، ان حدیثوں کو، ان آداب کو، ان کلموں کو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر عمل میں لائیں تو یہ طوطے کی طرح رکھتے بھی نہیں، بلکہ یہ خیر القرون میں اس طرح بچوں کی تربیت جو صحابہ کرام، نبی کریم علیہ السلام اور اسلام ہمارے اپنے بچوں کے جو ذہن بنایا کرتے تھے، اور پھر اس میں مثالیں ہمیں باہر ملا کرتی تھی۔ ہم اپنے بچوں کو جو چیزیں رٹا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، اگر یہ چیزیں خود ان کے عمل میں آ جائے تو یہ چیز نہ صرف بچوں کے ماحول کو درست کرنے کے لیے بلکہ بڑوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تو اس ماحول میں رکھتے ہیں جہاں وہ سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر ان کے زیادہ تر اوقات ایسے ماحول میں گزرتے ہیں جو ان سب چیزوں کا بالکل مخالف ماحول ہے۔ گھروں میں جاتے ہیں، گھروں میں ان کے پاس کوئی دین سی چیزیں کو نہیں ملتا، بازاروں میں ہوتے ہیں تو دین سے دوری ہوتی ہے، رشتے داروں میں جاتے ہیں تو
دین کے مخالف ماحول ہوتا ہے. شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ نشہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ 2 گھنٹہ ان کی ساری زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں. پھر بھی تبدیلی آتی ہے. ورنہ جب تبدیلی بچوں کے اندر جو ذہن بنتا ہے بنایا جاتا ہے تو پھر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے. راستے میں ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور ان کو وضو کرنا نہیں آتا. وضو کر رہے ہیں اور ان کو وضو کرنا نہیں آتا. پہلے پاؤں دھو لیے، پھر منہ دھو رہے ہیں، پھر ہاتھ دھوئیں گے، پھر مسا کریں گے. یعنی ترتیب الٹی پلٹی سی. تو سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو وہاں ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ الٹا پلٹا وضو کر رہے ہیں. وضو نہ سنت کے مطابق ہے اور نہ ترتیب اس میں ہے. اب دیکھیے یہ بچے جو اپنے گھروں سے سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، مکتب سے سیکھتے ہیں، اگر وہ ان کی زندگیوں میں آ جائے، ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ان دونوں نواسے رسول علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے ادب سے عرض کیا اور کہا کہ بڑے میاں سے کہا کہ ہم دونوں کا آپ وضو چیک کر لیجئے، کہیں اگر ہمارے اندر غلطی ہو تو ٹوک دیجئے گا. کہا بیٹا وضو کر کے دیکھ لاؤ. اب انہوں نے پورا وضو سنت کے مطابق جو وضو ان کو سیکھنے کو ملا تھا اور جو گھر سے سیکھا یا بڑوں سے سیکھا، وہ وضو شروع سے آخر تک سنت کے مطابق کر کے دکھایا. شروع میں بسم اللہ پڑھی اور اس وقت کی دونوں ہاتھ کر کے دھوئے، کلی کری 3 بار، ناک میں پانی ڈالا 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، کونی سمیت پھر مسا کیا سنت طریقے پر، پھر پاؤں دھوئے. بڑے میاں اس بات کو غور سے دیکھتے ہیں. ابھی چھوٹے بچے ہیں اور بڑے میاں تو وضو صحیح کرا رہے ہیں. صحیح کرانے کے لیے یہ کہتے ہیں اگر بڑے میاں اتنے بڑے ہو گئے، بڈھے ہو رہے ہو، وضو کرنا نہیں آتا. جیسے آج کل ہم لوگ کسی کو ٹوکیں گے تو لٹ ماریں گے. ادب سے ٹوکنے نہیں آتا کسی کو. ہمدردی سے، خیر خواہی سے، اکیلے میں کہ اس کی کوئی بے عزتی نہ ہو. اکیلے میں بھائی ہم نے تو بزرگوں سے اس طرح سیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے گا، ہمیں تو یہ معلوم ہے. اب اس کو برا نہیں لگے گا کہ ٹھیک ہے یہ مشورہ کر لے گا کہ وہ اپنے بڑوں سے رجوع کرے. بہرحال ان بچوں نے کہا کہ آپ ہمارا وضو چیک کر لیجئے، وضو میں کوئی کمی ہو تو ٹوک دیجئے گا. جب انہوں نے سنت کے مطابق بچوں نے وضو کر کے دکھایا تو بڑے میاں نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ہمارا وضو صحیح کرا دیا، تم ہو کون لو. تو یہ ہوتی تربیت. خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کھجور کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بہترین کھجور وہاں رسیلے موجود ہیں. تو ایک کھجور جیسے بچے حرکت کرتے ہیں، ایک کھجور اٹھا لیا اور ابھی منہ میں ڈالنے ہی ہے. منہ میں ڈال لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ تھے، فرمایا کہ تو جیسے ابھی نے یہ کیا منہ سے نکالو، منہ سے کھجور نکلوا دی. مصطفیٰ حالانکہ اس کا ڈھیر تھا اور ایک کھجور کی کیا قیمت ہوتی ہے ان سب باتوں کے پیش نظر. اور یہ کہ بچہ ہے، ہم لوگ یہی نہ کرتے ہیں ارے بچہ ہے گالی بکتی، اچھا لگتا ہے کہ اور گالی بکتی سنتے ہیں، اس کے منہ سے بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہم بچوں کی زبان خراب کرتے ہیں. یہ بچے نے اگر ایسی چیز کھا لی تو کیا ہوا؟ ارے بچے ہی تو ہے، اور ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے، دوسرے کی چیز ہے تو کیا ہوا؟ تو وہ تو ہر ایک کھجور کا ڈھیر کا مالک بھی اجازت دے رہا ہوتا، خوشی ہوتی اس کو کہ ہمارے ڈھیر سے ان معصوم بچوں نے، نواسے رسول نے
اس کو بابرکت بنا دیا، وہ تو یہ سوچ رہا ہوتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی کہ نہیں، یہ صدقے کا مال ہے، اور صدقے کا مال ہمارے خاندان والوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ بچہ ہے تو کیا ہوا، ابھی سے تربیت کرتا ہے۔ یہ کچھ والدین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس سے ہم سب غافل ہیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس بات کو صرف کافی نہ سمجھے کہ ہمارا یہ بچہ مکتب کو جاتا ہے، وہاں 2 گھنٹے 1 گھنٹے پڑھائی کرتا ہے، قرآن تو سیکھتا ہے، دینیات تو پڑھائی جاتی ہے، یہ تو پڑھائی ہوئی نا، ان کو پڑھائی ہوئی، لیکن اس کو آگے گھروں کے اندر اس پر عمل کرنے والا کون بنائے گا؟ یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر جب بچہ آئے تو پوچھئے آپ آج کیا سکھایا گیا، آج پانی پینے کی سنتیں کیا بتائی گئی، آج کھانا کھانے کی سنتیں کیا بتائی گئی، اور تم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دسترخوان بچھا کے کھانا بتایا گیا تو کیسے کھا رہے ہو؟ بیٹھ کر پانی پینے کو بتایا گیا تو کھڑے ہو کر کیسے پی رہے ہو؟ 3 سانسیں پانی پینے کو بتایا گیا تو کیسے 1 سانس پی رہے ہو؟ تو جو دینیات میں ان کو سکھایا گیا پریکٹیکل اس کا کہاں ہوگا، اس کی عملی مشق کہاں ہوگی؟ اس کا تو یہ ماحول باہر کا اور یہ ہمارے گھر کا ماحول، یہ وہاں اس کا عملی مشق وہاں ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ بچے طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے طوطا پالا، اور طوطا پالنے کے بعد اس کو جو طوطے کو رٹا دیتے، اس نے طوطے کو رٹایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ طوطے کو رٹا دیا۔ اب طوطا جو ہے ٹیٹے کرنے کے بجائے لا الہ الا اللہ جیسے طوطے سے پڑھتا ہوں بول رہا، اب وہ شوق سے سب کو دکھا رہے کہ میرا طوطا کلمہ پڑھتا ہے، طوطے کو کلمہ رٹا دیا گیا، وہ کلمہ پڑھ رہا۔ اب طوطے سے ان کو اور محبت کہ میرا طوطا کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک دن بلی آئی اور طوطے پہ چھپٹا مارا، طوطا ٹے ٹے کرتے ہوئے مر گیا۔ تو جو نے طوطا پالا تھا ان کو جو صدمے ہوئے، طوطا گیا، اس سے محبت کی مجھے صدمہ تھا ہی، لیکن اس صدمہ اس سے زیادہ مجھے یہ ہے کہ میں نے اس طوطے کو کلمہ رٹایا تھا، لیکن مرتے ٹائم اس طوطے نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹے ٹے کر کے مر گیا۔ اب وہ جو پریشان تھا تو کسی عالم صاحب نے، کسی بزرگ نے، بزرگوں سے تعلق رکھنا چاہیے، علماء سے باتیں پوچھتے رہنا چاہیے، علماء سے جوڑ میں بڑی عافیت ہے، انسان گمراہی سے بچا رہتا ہے۔ تو کسی عالم سے رابطہ انہوں نے کیا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں نے تو وہ تو ٹیٹے بولتا ہی نہیں تھا، کلمہ میں نے اس کو رٹایا تھا، کلمہ بولتا تھا۔ فرمایا کہ تم نے زبان، اس کی زبان پہ کلمہ رٹایا تھا نا، دل میں کلمہ اس کے نہیں تھا، تم نے دل میں تو نہیں اتارا تھا، زبان سے رٹایا تھا۔ تو دل میں موت کے وقت تو جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ آتی ہے، موت کے وقت جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر آتی ہے۔ اس کے دل میں جو ٹیٹے تھی لہذا موت کے وقت ٹیٹے نکلی اس کی زبان سے۔ اس لیے اگر ہم بچوں پر محنت نہیں کریں گے، نظر نہیں رکھیں گے، تو بعد میں چل کر جو آپ نے دل میں بسا رکھا ہے، گھر میں جو 12 گھنٹے 15 گھنٹے بچہ گزارتا ہے، تو گھر کا جو ماحول ہوگا وہی اس کا ذہن بنے گا، وہی دل دماغ میں اس کے بسے گا، وہ دیندار نہیں ہو پائے گا مستقبل بچہ۔ حالانکہ دینیات کا فائدہ اپنا ہوگا انشاءاللہ، کفر میں شرک میں نہیں جائے گا، وہ اسلام پر باقی رہے گا، ایمان پر باقی رہے گا، قرآن پر باقی رہے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دعوت سے وابستہ رہے گا، لیکن اس کی زندگی دینی بنانے کے لیے گھر کے ماحول کو دینی بنانا ضروری ہے۔ پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی، بات تو اصل میں لمبی ہو جائے گی، اور پروگرام میں ماشاءاللہ آپ حضرات شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بولنے والے کی زبان تھکتی ہے، سننے والوں کے کان بھی تھکتے ہیں۔ آپ حضرات اتنی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں اور سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، دینیات کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی، اور دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم سب کی جو حیثیت ہے ایک مسلمان کی، ہم سب کی 3 حیثیتیں،
ایک طرف تو ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہیں، دوسری طرف ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہیں، تیسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی امتی ہے، امتی ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم تینوں طرح کی ذمہ داریوں سے اپنے کو ذمہ داریوں کو سیکھیں اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنے۔ انسان ہونے کے ناطے کچھ تقاضے ہیں، تفصیل میں نہیں کہیں گے، انسانوں سے ہمدردی کرنا، غیر مسلم ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا، اور انسان ہونے کے ناطے جو انسانی حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے کام آنا، حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے اور زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں، کہ خود انسان ہونے کے ناطے جس کو انسانیت کہتے ہیں، مانوتا کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے انسانیت کو کہہ دیا کہ انسانیت ہی دھرم ہے، حالانکہ وہ دھرم کا ایک حصہ ہے۔ دھرم میں انسانیت کا چیپٹر ہے، لیکن ٹوٹل انسانیت پورا دین نہیں، پورا دھرم نہیں، دھرم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کوئی انسان ہونے کے ناطے انسانیت سکھلانا اور انسانیت کے حقوق کو پہچاننا، دوسروں کے کام آنا، غیر مسلموں کے کام آنا، سب کے کام آنا، یہ خود اسلام کی تعلیمات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسان کے دوسرے انسان کو حقوق ہوتے ہیں۔ دوسرے اس سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام کی اہمیت، ایمان کی اہمیت، اسلامی زندگی کی اہمیت، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت، یہ ہمیں اپنانا، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ ہماری شادی بیاہ، ہماری تقریبات، ہمارا رہن سہن مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے۔ اسلام مکمل دین ہے، مستقل تہذیب بھی ہے، لہذا اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب اس کا جو ٹکراؤ ہے اس زمانے کے اندر، اس ٹکراؤ میں ہمیں اسلامی تہذیب کو اپنا کر اسلامی تہذیب کو فروغ دینے کی، اس کو بلند بالا کرنے کی، اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری کہ اپنے اسلام کا سودا نہ کریں گے، ہم اپنے اسلام کو کہیں پر چھوڑے نہیں، کسی سنت کو نہ چھوڑے، کسی تہذیب کو نہ چھوڑے، اور اگر حالات آ جائیں اس وقت بھی اسلام کو سینے سے لگائے رکھیں اور اسلامی پر جان دیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اگر کوئی ہم کو کلمہ کفر گھنٹے میں زور کر کے لا رہا ہے، ہماری قوم لچی ہو رہی ہے، اس وقت ہمت کی بات تو یہ ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کی صدا لگاتے رہے، اسی میں جاتے نہیں جائے۔ حالانکہ جان بچانے کے لیے اپنے دل میں ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے اگر آپ نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر وقتی طور پر مجبوراً کہنا پڑ گیا، نعرہ لگانا پڑ گیا کفری یا شرکیہ، بعد میں آپ نے سے توبہ بھی کر لی اور دل میں ایمان موجود بھی تھا، تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات، عظیمت کی بات یہ ہے کہ آپ جان دے دیں اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، وہی نعرہ لگائیں جس نعرے کی پر ایک کوئی شخص اسلام والا بنتا ہے، ایمان والا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کو نصیحت فرمائی تھی کہ تم شرک کرنا گوارا نہیں کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ ہمارا اللہ بات لمبی نہیں کرنی ہے، تو ایک تقاضے ہمارے ذمہ انسان ہونے کے ناطے، دوسرے کچھ تقاضے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، اور تیسرے ہماری جو حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر کی آخری امتی ہے۔ امتی ہونے کے ناطے اس دین ایمان کو دوسروں تک پہنچانا، اسلام کی تبلیغ کرنا، اعمال کے لیے اپنے مسلم بھائیوں کے درمیان جا کر ان کی خوشامد کر کے ان کو دین ایمان پر لانا، بے نمازیوں کو نماز سے جوڑنا، مسجدوں سے کٹے ہوئے کو مسجد پہ لانا، اور قرآن سے جو غیر متعلق ہے دوری رکھنے والے ان کو قرآن سے جوڑنا، حدیث کے حلقوں میں شامل کرنا، یہ ہمارے امتی ہونے کے ناطے یہ ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے اولادوں کے اندر جو ہے یہ کوشش محنت نہیں کرتے، دوسروں میں کیسے محنت کریں گے، اپنے گھر میں دین زندہ نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں نبھاتے، دوسروں میں کیسے ذمہ داری نبھائیں گے۔ اس لیے یہ دو باتیں تو مکتب کے تعلق سے کہ مکتب میں بہت کچھ سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام جو آپ نے دیکھا
سارے نمونے آپ کے سامنے آ گئے کہ حدیثیں بھی سکھائی جا رہی ہیں، سنتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں، کلمے بھی سکھائے جا رہے ہیں اور آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، نمازیں بھی سکھائی جا رہی ہیں، لیکن ان بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے طوطے کی طرح لٹایا لیکن دل میں نہیں اتارا، اور گھر کا ماحول ہم نے اس کو موافق نہیں دیا، مخالف دیا۔ گھر کے مخالف ماحول میں جو مکتب سے سیکھ کے گیا وہ اس کا ضائع ہو گیا۔ تو گھر کا ماحول بچے کو موافق نہیں، اور دوسرے کہ ہم اپنی حیثیت پہچانے، ہم ایک طرح انسان بھی ہے، مسلمان ہے، تیسرے یہ کہ ہم نبی علیہ السلام کی امتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں محترم مولانا محمد انس صاحب کے کہ انہوں نے یہ تقریب منعقد کی، بچوں کی حوصلہ افزائی کا بہترین موقع بچوں کو عطا کیا، ان کے گارجین کو جمع کر کے مکتب کا جو کارگزاری ہے وہ سامنے رکھی۔ اب اس میں یہ پیغام بھی چھپا ہوا ہے، جو بچے مکتب سے نہیں جڑے ہوئے ہیں اور اسکول تک اکیلے محدود ہیں ان کو مکتب سے جوڑے۔ کوئی بھی ہمارا مسلم بچہ قرآن سے، ناظرے سے اور دینیات سے محروم نہ رہنے پائے، اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزاک۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت مرحمت مفید باتیں حضرت والا نے پیش کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت